السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے ویز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، کافی بھائیوں کی فرمائش پہ گریس کی بھائیوں کو انفارمیشن دے دیں، کیا گریس ویزے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، کیا ویزا ریشو چل رہی ہے، کیا ہمیں ویزے کے لیے پیسے دے دینے چاہیے، یا کسی بھائی کو جو ہے نا وہ اس چیز پہ ہم مطمئن کر سکتے ہیں کہ اب ویزے لگ رہے یا نہیں لگ رہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ، جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میری اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، اور کچھ بھائیوں کے کمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی جو آپ نے کمنٹ کے ذریعے آپ سے رابطہ کریں وہ اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی ویڈیو میں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ پھر یہاں پہ کیا لینے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ خالی بتا رہے ہیں، آپ ویزا بھی کم از کم لگوا کے دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میں اگر ویزا لگوا سکتا ہوتا یا میری اتنی اپروچ ہوتی کہ میں خود ویزا لگوا سکتا ہوتا تو میں سب سے پہلے تو اپنا ویزا لگواتا، اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں کی میں ہیلپ کرتا، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے خود جو ہے نا وہ پیسے دیے ہوئے ہیں، ابھی تک مجھے کوئی ادھر سے انفارمیشن نہیں مل رہی یا میرا کوئی وہاں پہ نظام نہیں بن رہا، تو میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو ویزا لے کے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ کافی ویڈیو کے نیچے یہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا ویزا کیوں نہیں اپلائی کرتے۔ تو میرے پیارے بھائی، جیسا کہ آپ لوگوں کے بس میں ہے ویڈیو دیکھنا یا کسی کی جو ہے نا وہ کمنٹ کرنا، بس میرے بھی بس میں یہ اتنا ہی ہے کہ کسی بھائی کو جو ہے نا وہ پیسے دینا یا ان کو آپ اپنے ڈاکومنٹس دینا۔ اب ویزا لگنا یا لگانا یہ اللہ پاک کا کام ہے، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ میرا ویزا ضرور لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ گریس کے ورک پرمٹ کی، کیا گریس ورک پرمٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ تو اس ٹائم گریس کی ویزا ریشو تقریباً جو ہے نا وہ 30 سے 40 تک ہے، کیونکہ کچھ بھائیوں نے بتایا کہ ویزا لگنے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو پہلے میں نے کافی دیر سے پہلے کہی تھی کہ یونان جو ہے نا وہ ایک دم جو ہے نا وہ انہوں نے ویزا دینے سٹارٹ کرنے ہیں، اور آپ سب نے حیران ہو جانا ہے کہ اتنے ویزے کہاں سے کیسے دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا اور نیپال کے جو لوگ ہیں زیادہ جو یونان ویزا دے رہا ہے، اسی طرح آپ پاکستانیوں کے بھی انشاءاللہ ویزے جو ہے نا وہ لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں کی کچھ ویزا ریشو میں آپ کو بتا دوں، ایک دن جو ہے نا وہ 17 پاسپورٹ ریسیو ہوئے ہیں، اس میں سے جو ہے نا وہ 7 ویزے لگے ہوئے تھے۔ اب پہلے 17 میں سے 2-3 لگتے تھے، اب جو ہے نا وہ 7 ویزے لگے ہیں۔ ایک دن کا جو ہے نا وہ ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ بھائی 21 پاسپورٹ ریسیو ہوئے ہیں، جس میں سے 9 جو ہے نا وہ ویزے لگے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں کی جو ہے نا پہلے کی نسبت بہت ہی اچھی ویزا ریشو ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ کسی کی چلتے پھرتے ایجنٹ کو کبھی بھی آپ نے پیسے نہیں دینے، آپ نے ایسے بندے کو پیسے دینے ہیں، ایسی کسی ایجنسی کو پیسے دینے ہیں جو واقعی یہ لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ 2 نمبر ورک پرمٹ بھی دے کے جو ہے نا وہ اپنا کام چلا رہے ہیں اور نظام چلا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسے کاموں سے آپ نے بچنا ہے، اور اپنا جو بھی کام کرنا ہے لیگل طریقے سے کرنا ہے۔ آپ ایک جو ہے نا کسی بھی ان لیگل کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں، ایک تو پہلے نمبر پہ آپ کو کام جلدی نہیں ملے گا، اور اس کے بعد اگر کام آپ کو مل جاتا ہے تو اس کی آپ کو پوری اجرت یا اس کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھنی، کیونکہ ابھی پاکستان میں پہلے یورپ چلا ہوا تھا، اب ٹرینڈ چلا ہوا ہے عراق کا۔ عراق میں کچھ میرے دوست گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تو آپ ڈنکی لگا کے آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لیگل طریقے سے آتے ہیں، جیسے زواریوں کا ویزا ہے، ویزے پہ آتے ہیں، تو آپ جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا وہ اتنی مشکلات نہیں ہوں گی جتنی ڈنکی پہ آنے والے لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہاں پہ کام نہیں جلدی دیتے ہیں جو ان لیگل ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ پیمنٹ بھی پیسے بھی پورے نہیں دیتے ہیں۔ اب عراق میں لوگ یہاں سے جو جاتے ہیں وہ جاتے ہیں زیارتوں کے ویزے پہ، زیارتوں کے ویزے کے پہ جانے کے بعد پھر جو ہے نا اگر کام کرنا وہ نے سٹارٹ کر سکتا ہے۔ ہمارا جو مین ٹاپک ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز سے بہت زیادہ جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں جو ہے نا، اور باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ ٹاپک کوئی اور ہوتا ہے، بات کوئی اور کر دیتے ہیں۔ تو میرا آپ کو بات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ لیگل طریقے سے کرنا ہے۔ اب یونان جو ہے نا ویزے دینا سٹارٹ کر دیے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ہی اچھی ویزا ریشو نظر آئے گی انشاءاللہ۔
تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو سال میں ویزا دے دیتا ہوں 2 سال میں، ہمیں اتنے، کوشش کریں کہ، کیونکہ ایڈوانس تو ہر بندے کو دینا پڑتا ہے، لیکن ایڈوانس دینے کے لیے آپ کم از کم اگلا بندہ اس چیز پہ ایگری تو ہو نا، اگر میں آپ کا ویزا نہیں لگوا سکتا تو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ویزا لگے یا نہ لگے تو اس کے پیسے جو ہے نا وہ لے کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک بھی بچائے، اور اللہ پاک اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی اس کام کے لیے اسٹرگل کریں، کیونکہ آپ، ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ بہن بھائی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ جو لڑکیاں تو جا ہی نہیں رہی، بھائی لڑکیاں بھی کافی ساری جا رہی ہیں لیکن وہ شو نہیں کرواتی، شور نہیں کرتی جس طرح ہم لڑکے کرتے ہیں کہ بھائی لو جی ہم نے پیسے دے دیے، ویزا لگ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن لڑکیاں ایسا کام بالکل بھی نہیں کرتے، وہ چپ کر کے جو ہے نا وہ اپنا جو ویزا اپلائی کرتے ہیں، جب ان کا کچھ ورک پرمٹ یا کوئی بھی ان کو جو ہے نا وہ ان کا کسی مقام تک پہنچ جاتی ہے، اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں کی بچی جو ہے نا وہ بھی باہر چلے گئی ہے۔ تو جتنے بھی میرے بہن بھائی اس کام کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور پلیز آپ نے میری ویڈیو یہ مکمل دیکھے، یہ آپ نے لازمی دعا کرنی ہے کہ میرا بھی کام لازمی ہو جائے انشاءاللہ، جیسے ہی ہوگا میں آپ لوگوں کو ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ یہ گڈ نیوز تھی جو ہے نا، ویزا ریشو جو ہے نا رجحان کی اچھی ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دیں اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔